لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسول النبي المتين الأمين الحميد الكريم كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا حبیب اللہ. مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے. اور دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہر رسول، اللہ مجھ کو نظر ویسی عطا کرے. لذت فراق یار کی ہے خود دعائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے. حضرات محترم، گفتگو سے قبل حصول برکت کے لیے صرف دو شعر میں پیش کر رہا ہوں نعت کی شکل میں، آپ ملاحظہ فرمائیں. آپ سنتے تو رہتے ہیں یہ نعت شریف، ہو سکتا ہو یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں کبھی آپ نے سنے ہو، یا ہو سکتا ہو مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہو. جو ایک نعت ایک بات وہ ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے. نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، دل جگمگا لیجیے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے. نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، شیدا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لے، اپنا کردار ایسا بنا لیجیے. نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے. ذہن دل پہ جو ہو تاری اگر بے چینی، ذہن دل پہ جو تاری ہو اگر اداسی، نعت صلی علی گنگنا لیجیے، نعت صلی علی گنگنا لیجیے. نور خضرا سے دل جگمگا لیجیے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، سب سے پہلے تو خوب مبارکباد ہے یہ سب اس محفل مصطفیٰ میں شامل ہونے والے اور جناب محمد ابراہیم بھائی، جن کی لخت جگر نور نظر، جن کی بیٹی کی نکاح خانی میں انہوں نے محفل مصطفیٰ کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بچی کی شادی خانہ آبادی عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ تا عمر خوشحالی، رنگتیں، مسرتیں، نکاتیں اور اللہ اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تا عمر سلامتی عطا فرمائے۔ اس بچی کا جن کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تا عمر دونوں کو دین کا پیروکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ دعا ہے، اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی محفل مصطفیٰ شادی کے سلسلے میں ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ تعالی ان کو وہ ساری برکتیں عطا فرمائے جن برکتوں کے وہ طلبگار ہیں۔ تو حضرات محترم، خطبہ کے بعد میں نے قرآن شریف کے 22ویں پارے کی قرآن شریف کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا۔ یہ جو نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس کے بعد یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو درست فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آگے یہ آیت کا جز جو ہے کہ جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ذات محترم، اللہ کا جو فرمان ہے وہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے کہ ہم ایماندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہی حکم۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایمانی شان ہے۔ آپ لوگوں نے شادی کے سلسلے میں محفل مصطفیٰ کا انعقاد کیا، تو حضرات محترم ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ کیونکہ جیسے کہ نکاح کا جو ایک رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ یہ جنت کا رشتہ ہے۔ باقی دنیا کے جتنے رشتے ہیں، ماں بیٹا، باپ بیٹا، چچا بھتیجا، ماما بھانجا، نانا نانی، دادا دادی، سارے رشتے کہاں کے ہیں؟ دنیا کے رشتے ہیں۔ مگر جو نکاح والا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، یہ جنت کا رشتہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنت اسی کو ملے گی کہ جو ایمان لائے اس کے بعد وہ نیک عمل کرے۔ تو حضرات یہاں ایک بات اور نہیں نکلتی ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں، نکاح خوانی ہوتی ہے، میاں بیوی کا ایک جوڑا بنتا ہے، تو اس کے بعد جب جنت کا رشتہ ہے، جنت کا رشتہ ہے تو ہم چاہیں کہ گھر کو جنت بنا کے رکھیں۔ اب جو جنت بنا کے رکھیں گے تو ہم وہی کام کریں گے جو ایمان والوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، تو ہمارا گھر بنے گا جنت، ورنہ گھر کیا بنے گا؟ جنت کے علاوہ بنے گا۔ وہ ایک دعا کلمہ ہے نا، تو رکھنا سلامت ان کے جوڑے کو یا خدا، تو رکھنا سلامت ان کے جوڑے کو یا خدا، عزبِ غوث الورا بہر امام احمد رضا۔ تو یہ ہمیشہ دعا دیتے کہ اللہ جن کا نکاح کل ہونے والا ہے اور جس بچی کی نکاح شادی کے سلسلے میں آج کی محفل ہے تو ان کا نکاح ہوگا، ہم ان کو دعا دیتے کہ اللہ ان کے جوڑے کو تو تا عمر سلامت رکھنا۔ تو گھر ہم چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اس طرح رہیں اور گھر ایسا دکھے کہ ہم غیر بیگانے بھی کہیں بھائی یہ گھر نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب جہاں جنت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، اب جنت میں محبت ہوگی، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو ہم اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح رہیں کہ جس طرح ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا۔ اب بتاؤ اللہ نے ایمان والوں کو حکم کیا دیا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ نے دیا ایمان اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑا ایمان والے کو حکم پہلا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ کا ڈر آدمی کو بھی رکھنا چاہیے، عورت کو بھی رکھنا چاہیے۔ آدمی یہ سوچے کہ آج اگر میں اپنی بیوی پہ ظلم کروں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے کو جواب دینا پڑے، اور بیوی کو یہ اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے شوہر کی
نافرمانی کرو، قیامت میں میری پکڑ. ان دونوں کو اللہ کا ڈر ضروری ہے. اس کے بعد سیدھی باتیں، ہر اعتبار سے سیدھی بات کرنی ہے. اب یہاں ایک بات اور ہے. اب ہم کہیں کہ بھائی ایمان والے تو آپ نے کہہ دیا، اب ہم کہاں جائیں، کن سے پوچھیں کہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والا حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کا ایک واقعہ رکھتا ہوں. صحابہ کا ایمان کیسا ایمان تھا، آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کے دور کا کیا کہنا، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. حضرت عمر کا دور ہی کیا دور تھا، تب تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. ہر طرح اسلام کا زور تھا، دشمنوں کے کانوں میں بھی یہ شور تھا جب عمر کا دور تھا. حضرت محترم عمر کے دور کا تو کہنا ہی کیا، اللہ عمر کے دور کا چرچا چاروں اور تھا. ایسا عمر کا حسین دور تھا. تو حضرت عمر کے دور میں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، وہ چلتے چلتے روم میں پہنچ گئے. اور وہاں جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اس کے بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. نبی کا صحابی وہ بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے نبی کی صحابہ کی تعریف سنی تھی. صحابہ کی تعریف کیوں نہ سنی ہو؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی. ایسے صحابی تھے. تو صحابہ کو اس نے سنا تو بہت تھا، مگر صحابہ کو دیکھا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لوگوں نے دیکھا، آپ کو لے گئے اور بادشاہ کے سامنے رکھا. اب بادشاہ نے کنڈیشن رکھی، کہا کہ تو تو بڑا بہادر ہے، تو نبی کا صحابی ہے، تو ایسا کر میری قوم میں مل جا، میں تمہیں بہت مال دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ مسکرائے، فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ بہت ہے، مجھے تیری دولت اور تیری شہرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے شروع کس سے کیا، ایمان سے کیا ہے. اب بادشاہ کی بات کا کوئی انکار کرے تو بادشاہ غصے ہو جاتا ہے، تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے. پھر بھی بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اگر تو چاہے تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت دے دوں، تو اسلام چھوڑ کے میرے گروہ میں آ جائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ نہیں، مجھے منظور نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی ساری دولت دے دیتا ہوں، تو اپنا گروہ چھوڑ کے میری طرف آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات محترم، یہاں ہم اپنے آپ کو رکھیں، کیا آج اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی کنڈیشن رکھے، کیا ہم یہ ڈیسیجن کر سکیں گے؟ بہرحال تو پھر بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں گا، میں تم کو ماروں گا، ورنہ تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. آگے تیل کو کیا کیا، گرم کیا گیا. تیل کھولتا ہوا تیل، اس تیل میں حضرت عبداللہ کے سامنے ایک شخص کو کیا کیا بادشاہ نے، اس کھولتے ہوئے تیل میں ایک انسان کو ڈال دیا. تو حضرت عبداللہ جب آگے جانے لگے، آگے سپاہی لائے تو حضرت عبداللہ رونے لگے. اب بادشاہ کو ایسا لگتا ہے یہ موت سے ڈر گئے. کہا عبداللہ کیا ہوا، موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، کاش 100 جانیں دی ہوتی میں آمنہ کے لال پہ انصار کرتا. وہ بھی شعر آپ نے سنا نا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی جی نہ بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی جو میں دین کے نام پہ قربان کرتا. اب جب ان کو لے جانے لگا تو وزیر تھا،
اس وزیر نے بادشاہ کی ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت رکو، ایک رات کی مجھے مہلت دو، میں اس کو گھر لے جاتا ہوں اور ہو سکتا ہو میں اس کو اپنی طرف پلٹا سکوں اور یہ آپ کی بات مان لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ایسا ہے تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو وزیر لے گیا اور وزیر نے کیا کیا، اپنے ایک کمرے میں آپ کو بند کر دیا، وہاں اپنی جوان بیٹی کو بھیج دیا، کہا کہ تم پوری رات اس کے سامنے بیٹھی رہو۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ انہوں نے کیا کیا، پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، کہتے ہو سبحان اللہ، پوری رات وہ نماز پڑھتے رہے، پوری رات نماز پڑھتے رہے، جیسے نماز سے فرصت ملی تو وہ قرآن پڑھتے رہے۔ اب جب رات ختم ہوئی، قریب صبح صادق ہوا، جیسے سحری کا وقت کہتے ہیں روزہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت ہوا تو اللہ کی بندی جو تھی اس نے کہا خدا کے بندے تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے، میں وزیر کی بیٹی ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، تم نے رات بھر مجھے دیکھا ہی نہیں، کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میں سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، میں نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے، بھلا کہاں میرے نبی اور کہاں تم امتی، میرے نبی کو دیکھ لیا ہے، اب اور کسی اور کو دیکھنے کا میرا حاجت ہی نہیں ہے، اور کسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، میں نے قریب آقا کو دیکھ لیا، میری آنکھوں میں ابھی بھی ان کا جلوہ بسا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ کہتے ہیں نا ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے، دل میں درد طیبہ کا اٹھا جانے کیوں اٹھا خدا جانے، انتظار میں ہم نے اپنی آنکھیں تو کھلی رکھی، نہ جانے ہو جائے کب سامنا خدا جائے، کہ ہمارا وقت اب جب نبی کا جلوہ دیکھا ہے، اب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ابھی بھی ہمیں اس انتظار میں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں کہ کب نبی کا دیدار ہو جائے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جس نبی کے تم دیوانے ہو، اگر اس نبی کی میں کنیز بن جاؤں، اس نبی کی باتیں، نبی کا اسلام جو ہے اس دین کے دائرے میں میں آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا کہ تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ اسلام کے دائرے میں آ گئی، بی بی فاطمہ کی وہ کنیز بن گئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب وزیر کو ایسا لگا کہ میں دروازہ کھولوں گا اور مجھے نیا میسج، نیا نیوز بھی سننے کو ملے گا۔ جیسے وزیر نے دروازہ کھولا تو رات کو جیسے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا تب سر کھلا تھا، اب صبح کو دروازہ کھولا اس کی بیوی، اس کی بچی کے سر پہ دوپٹہ ہے اور چہرے پہ حجاب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں کہ پھر کے بندے کے مولا نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پاس کیا تھا؟ کوئی جادو تھا، کوئی منتر تھا، کوئی فارمولا تھا، کوئی ٹیکنک تھی؟ تو جواب ملتا ہے کچھ نہیں تھا، فیضان مصطفیٰ تھا اور نبی کی غلامی تھی۔ یہی تو فیضان مصطفیٰ صحابہ کے پاس تھا نا، وہی صحابہ کے پاس تھا کہ کبھی اگر دریا آیا تو اس کو عبور کیا، جو آپ سنتے رہتے ہو۔ علماء کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ تج تو تج دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں تھوڑا بھی کھوڑے ہم نے۔ وہ کیا تھا؟ کہ وہ نبی کا فیضان تھا جس کی وجہ، جس کے بلبوتے پہ کبھی صحابہ سمندر پار کرتے تھے، اور ابھی یہ اللہ کے نبی کے صحابی پوری رات گزر گئی مگر اس کی طرف پلک جھپک کے بھی نہیں دیکھا، پلک جھپکنے تک بھی اس کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کی بندی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا اور جب حجاب دیکھا تو وزیر نے کہا بیٹی، تو کہا کہ نہیں
اب میں تمہاری بیٹی نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ تو غیر ہے، تو کافر ہے، اور میں فاطمہ کی قمیض بن چکی ہوں. میں نے کلمہ پڑھا ہے جو کلمہ وہی پوری رات پڑھ رہا تھا. اب ہمارا اور تمہارا راستہ ایک تبھی ہوگا جب تم دائرے اسلام میں آؤ گے. اب اتنے میں صبح ہوئی، نئی صبح نمودار ہوئی. اب بادشاہ نے بلایا. اب بادشاہ عاجز آ گیا. بادشاہ عاجز آ گیا کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے پھر صبح کو دربار میں بلایا. کہا کہ تمہیں پتا ہے ایک تو تم میرے قید میں ہو، اور تمہارے علاوہ قریب 200 سے زیادہ، ایک روایت ہے 300 انسان مدینے کے قیدی جو ہے نا میرے اس قید خانے میں. تم ایک کام کرو. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ نے کیا کہا کہ تم ایک کام کرو، میرے ہاتھ کو چوم لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ بادشاہ میں نے اس ہاتھ کو چوما ہے جس ہاتھ کو ید اللہ کہا جاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چوما ہے. وہ ہاتھ اٹھ جاتا تھا تو لوگوں کے لیے بھلا ہو جاتا تھا. جس ہاتھ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پیر سخاوت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے تھے، وہ ہاتھ کبھی مقام صحابہ میں اٹھ جائے تو ڈوبا وہ سورج پلٹ کے آ جائے. وہ ہاتھ حبیب یمنی کے سامنے اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے. میں نے اس ہاتھ کو چوما ہے اور تو اپنا ہاتھ مجھے چومنے کو کہتا ہے. میں تیرا ہاتھ ہرگز نہیں چوموں گا. اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کئی سارے قیدی ہیں، تو ایک کام کر، تو مجھے اپنا ہاتھ چومنے دے دے. فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا. حضرات محترم ابھی میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ ساری ایمان کی قوتیں ہیں، یہ ایمان ہے، ایمان. تو پھر بادشاہ مجبور ہو گیا. کہا ایک کام کرو، تو میری پیشانی کو چوم لو، بدلے میں جتنے مدینے کے یہاں قیدی ہیں ان سب کو میں کیا کروں گا، آزاد کر دوں گا. تب حضرت عبداللہ کو خیال آیا کہ میرے اس کی پیشانی چومنے سے اگر مدینے والوں کو اگر رہائی ملتی ہے تو مجھے چومنا منظور ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کیا کیا، اس بادشاہ کی پیشانی کو چوما، بدلے میں مدینے کے کئی سارے قیدیوں کو بادشاہ نے رہائی دے دی. کہہ دو سبحان اللہ. اب یہاں سوال ہوتا ہے یہ کیا تھا؟ جواب ملتا ہے اس کا نام ایمان. اب پلٹ کے ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس ایسا ایمان ہے؟ کیا ہم صبح میں اللہ 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 ایمان پہ بات آئی تو میں ایک اور بھی بات صحابہ کو شادی کے متعلق بات کرتا ہوں، پھر ایک ایمان کی بات آ گئی. ایک جنگ تھی، غالباً جنگ احد ہے. ایمان کیا ہوتا ہے وہ بتاتا چلوں. غالباً جنگ احد ہے. جنگ احد کے موقع پہ کیا ہوا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو صفیں بنائی جاتی ہیں. اب اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، صفوں کو درست کر رہے تھے. اسی اسناد ایک صحابی تھا جن کا نام آیا ہے حضرت مقداد بن اسود. وہ شریر سے تھوڑے موٹے تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، جب صفوں کو درست کیا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو ان کے پیٹ پر لگ گئی. اگر صفیں درست ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو کوئی کوشچن یا کوئی آبجیکشن ہے؟ تو یہ صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے. کیسا کہ ابھی جب صفیں صحیح کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ سے چھڑی میرے پیٹ پہ لگی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ چھڑی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بدلہ دیا جائے، بدلہ لینا ہے. تو صحابہ جو تھے وہ مچل گئے، حضرت
مقداد تو نبی پاک سے بدلہ لو گے؟ کہا نہیں مجھے قصاص چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھڑی منگاؤ. چھڑی منگائی گئی. کہا لو یہ رہی چھڑی تم بدلہ لو. تو کہا کہ نہیں جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تو میرا قمیض جو تھا وہ اوپر تھا, آپ اپنا قمیض اوپر کرے. جیسے اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اوپر کیا تو حضرت مقداد نے کیا کیا, اللہ کے نبی کو سینے سے لگا لیا. کہا میرا بدلہ پورا ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے پتا ہے اب جنگ میں شہید ہو جاؤں گا اور خدا کہے گا کہ مقداد تو کیا لایا ہے, میں کہوں گا میں تیرے محبوب کے سینے سے سینہ لگا کے آیا ہوں, میں تیرے محبوب کے گلے سے محبوب کو گلے سے لگا کے آیا ہوں. یہ کیا ہے جواب ملتا ہے, یہی تو ایمان ہے. تو حضرت ہمیں ایمان کی نشانی, ہمیں ایمان کی قوت اور ہمیں ایمان کی جو معرفت لینی ہو تو صحابہ کے واقعات سے. حضرت محترم یہ صحابہ کا مبارک دور تھا, انہی کے واقعات سے ہمیں کیا ملے گا, ایمان ملے گا. تو ہمیں اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ایمان والوں کو اللہ پاک گھر میں کرنے کا حکم دیتا ہے. تو حضرات محترم ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے گھر میں کئی ساری باتوں کا رائج کر دینا ہے. جیسے ہمیں نماز اپنے گھر میں بھی پڑھنی چاہیے تو اس کا اثر کس پہ رہے, بچوں پہ. سخاوت کرنی ہو تو بھی کیا کرنا چاہیے, اپنے گھر میں بچوں کے سامنے کریں تاکہ بڑے ہو کے بچے وہ کریں. اب ایک بات اور ہے, اگر آج ہم گالی دیں گے تو ہمارے بچے بھی گالی دیں گے. اگر آج ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے بچے تلاوت کریں گے. ہم برا کریں گے تو ہمارے بچے بھی کیا کریں گے, برا کریں گے. کیونکہ ماں باپ کے اخلاق کا اثر جو ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے. اب ایک بات ہے, کیا اگر ایک پلیٹ اس پلیٹ میں اگر کتا پیشاب کرتے اور اس پلیٹ کو دھونے کے بعد ہم کو کوئی کھانا پروسے, کھانے کو جی چاہے گا, نہیں چاہے گا, کیونکہ ہمارے سامنے کتے نے پیشاب کیا ہے. اگر یہ پلیٹ کو دھل کے سامنے رکھا ہے مگر ہمارا جی چاہے گا, نہیں چاہے گا. تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ جس منہ سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی منہ سے گالیاں کیسے دیتے ہیں. حضرات محترم یہ زبان تو اللہ نے اس لیے دی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے اور کیا کیا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے. تو ہمیں اپنے گھر میں بچوں کے سامنے نبی کی نعت بھی پڑھنی ہے اور مدینے والے کی بات بھی کرنی ہے. اس سے حاصل دل کو راحت کرنی ہے اور اسی مقام میں ہمیں چاہت کرنی ہے اور ہمیں قرآن شریف بھی گھر میں پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. جب یہ کریں گے تو ہمارا گھر کیا بنے گا, گہوارہ جنت. حضرات محترم ہمیں اپنے گھر کو جنت بنانا ہے, اس لیے میاں بیوی کا رشتہ جنت کا ہے اور تو جنت بنانا ہے تو اس میں ہمیں اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جو ایمان والوں کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے. حضرات محترم ایک بات ہے, اگر آج ہم سخاوت کریں گے تو ہمارے جتنے رشتے دار, مثال کے طور پہ ہمارا بھائی ہے, بہن ہے, وہ کیا کریں گے, سخاوت کریں گے. آج ہم کنجوسی کریں گے تو ہمارے بھائی رشتے دار وہ بھی کیا کریں گے, کنجوسی کریں گے. غالباً تابعین کے زمانے کا دور ہے. غالباً ایک شخص سفر پہ نکلا تو دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے. تو گھر کے باہر دستک دی کہ بھائی میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھانا ہے. تو دیکھا کوئی ایک پردے میں لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی. کہا کہ خدا کے بندے تمہیں بکرا ذبح کرنا آتا ہے؟ کہا آتا ہے. تو کہا کہ بکرا ذبح کرو اور بکرے کو تیار کرو, تب تک میں کھانا بنا دیتی ہوں اور تم بکرے کو تیار کر لو گے کاٹ کوٹ کے, اس کے بعد اس کا ہم سالن بنا کے آپ کو پیش کریں گے. اب جیسے اس نے بکرا ذبح کیا, اتنے میں کیا ہوا, اس گھر کے جو شوہر تھا نا
اس گھر کا جو مالک تھا وہ آ گیا، کہا بھائی تم کون ہو، میرے گھر پہ کیسے آ گئے؟ تو عورت بولی کہ یہ مسافر ہے، میرے گھر پہ آیا ہے، اپنے گھر پہ آیا ہے، میں نے بولا ہے بکرا ذبح کرو، کھانا کھلانا۔ عورت سکی، اور اس کا جو شوہر تھا اس نے کہا میں نے کوئی مسافر خانہ تھوڑی کھول دیا ہے کہ تم میرے گھر پہ آ گئے۔ میں اس اللہ کے بندے نے، اللہ کی بندی ہے، کہا کہ نہیں تم بیٹھو۔ اس کے بعد روٹی تیار ہوئی اور پھر جو کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے کھانا کھا لیا۔ اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا، دوپہر کا کھانا ہو گیا۔ اب چلتے 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 شام کو ایک اور منزل پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک گھر ہے، وہاں دستک دی تو ایک اللہ کا بندہ باہر نکلا، کہا کہ میں مسافر ہوں، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آؤ ہم دونوں بکرا ذبح کرتے ہیں، ہم دونوں بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اتنے آواز دی اپنی بیوی کو، کہا کہ ایک مہمان آیا اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، کھانا تیار کرنا۔ تو اللہ کی بندی بولی کہ ہم نے گھر میں تھوڑی کوئی مہمانوں کے لیے گھر کھول رکھا ہے، مہمان جانے اس کا گھر جانے، تم تو روز مہمان کو لاؤ گے، ہم تھوڑی روزانہ کھلائیں گے۔ تو اللہ کا بندہ بولا کہ تم فکر مت کرنا، وہ بولے کہ کبھی کھانا بنائے کہ تم کھانا کھا کے جانے۔ اب یہ جو بندہ تھا وہ سوچنے لگا، کہا کیوں؟ کہا کہ میں دوپہر کے ایک منزل پہ تھا، وہ اور سخی تھی اور اس کا مرد تھا وہ تھوڑا بخیل ٹائپ تھا، کم سخی تھا، اور یہاں مرد سخی ہے اور تھوڑی کم سخیہ ہے۔ تو اللہ کے بندے نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، میرا باپ تو سخی تھا، وہ مہمانوں کو نوازتا تھا، اور یہ اس کی بہن ہے۔ کیا کہا؟ وہ میری بہن ہے۔ پہلے ساٹھے بھی شادی کرتے تھے نا، ایک دور تھا ہمارے ہندوستان میں، یعنی دو شادیاں ہوتی تھی، ایک بھائی بہن ایک کی بھائی بہن، اس کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے، اس کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے۔ کہا کہ وہ میری بہن ہے اور ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر مہمان کھانا کھلا رہتا تھا اور یہ اس کا بھائی ہے۔ تو حضرات محترم اگر ہم سخاوت کریں گے تو ہمارے بھائی بھی سخاوت کریں گے، ہماری بہنیں بھی سخاوت کریں گی، ہمارے بچے بھی سخاوت کریں گے۔ گھر کا جو ماحول ہے اس کا اثر گھر والوں پر رہتا ہے۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کو کیا بننا ہے، سخی بننا ہے یا سخی کے علاوہ وہ بننا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف نذرانہ پیش کریں، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات محترم کیا ہے کہ یہ جو گھر جو ہے نا وہ گھر کس سے بنتا ہے، گھر جنت کس سے بنتا ہے، نیک اخلاق سے بنتا ہے۔ اب میں دو بار بتا چکا ہوں، تیسری بار میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق اگر ہوں گے تو اخلاق اللہ 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 اللہ۔ اب ایمان جو ہے نا، ایمان کیا کہتا ہے؟ جب تو ایمان والوں کو ایمان کہتا ہے کہ ایمانی کردار، ایمانی گفتار، ایمانی رفتار، ایمانی لیل و نہار اگر یہ ہوگا تو تمہارے گھر میں رب کی طرف سے رحمتوں کی بوچھار، تمہارا گھر کہلائے گا گلزار، تمہارے گھر میں ہوگی ایمانی بہار اور تمہارا گھر کہلائے گا سدا بہار، جب ہوگا ہمارے گھر میں ایمانی کردار۔ تو حضرات محترم یہ ایمانی کردار، اسی کا نام سخاوت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، سب سے پہلے مثال کے طور پر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اچھا ماحول ہو تو آدمی کیا کرے، سب سے پہلے وہ کمٹمنٹ کرے کہ میں انشاءاللہ حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا اور نماز کی کیا کروں گا، پابندی کروں گا، صدق مکار ہمیشہ سچ کہوں گا اور رزق حلال ہمیشہ میں حلال رزق کھاؤں گا۔ یہ کمٹمنٹ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں حلال ہی کھاؤں گا۔ تو حضرت محترم آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ کے ولیوں میں سے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک آیا ہے، وہ بڑے پائے کے امیر المومنین فی الحدیث ہے، بڑے اللہ والوں میں سے ایک گزرے حضرت عبداللہ بن مبارک۔
انہی کے والد حضرت مبارک کا ایک واقعہ ہے اسی نکاح کے سلسلے میں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہو۔ تو حضرت مبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک کے آپ تو قصے سنتے رہتے ہیں، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی تقریروں میں، مگر ان کے والد کا جو قصہ ہے نا، حضرت مبارک، حضرت مبارک ایک مسجد میں کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے، ایک مسجد میں اذان دیتے تھے، اور اسی مسجد کے جو امام تھے وہ مسجد کے امام بھی تھے، اور اس وقت اسی شہر کے کیا تھے؟ قاضی تھے۔ اسی ابھی تو کورٹ ہے، اس وقت اسی وقت وہ کچہری کے جو تھے کیا تھے؟ قاضی تھے۔ اب ان کی بچی بڑی نیک تھی، اب ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا مجھے داماد ملے جو اللہ والا ہو، ایسا داماد چاہیے جو اللہ والا ہو، نہ کہ پیسوں والا ہو۔ آج ہماری سوچ ایسی ہوگی، مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کی 5 بچے آئے تو اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میری 5 داماد جن کے پاس بنگلے ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ اگر 5 بیٹیاں تو 5 داماد ڈھونڈیں، مگر بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، گاڑی نہ ہو، ہم یہ دیکھیں وہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں، یہ ضروری ہے۔ بہرحال اس کو 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے تو روزانہ دیکھتا ہے، وہ اپنی مسجد میں دیکھتا ہے ایک بندہ آتا ہے، اذان دیتا ہے اور مسجد میں صاف صفائی بھی کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا تو مزدوری کرتا ہے، جب مزدوری سے ٹائم ملتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں کیا کرتا ہے؟ وہ اذان دیتا ہے۔ اب ایک دن قاضی تھا، قاضی بھی تھے، وہ وقت کے امام بھی تھے اسی مسجد کے، فرمایا کہ اللہ کے بندے قریب آؤ۔ جب آئے تو فرمایا کہ تم جوان ہو، بتاؤ تم نے شادی کی کہ نہیں کی؟ تو کہا کہ میں غریب انسان، بھلا مجھ سے کون شادی کروائے گا اپنی بچی کی؟ بھلا میرے ساتھ کون اپنی بچی کا نکاح کرے گا؟ میں غریب انسان۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت مبارک نے یہ جواب سن کر اس قاضی شہر نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک نکاح، ایک رشتہ ہے، اگر تم نکاح کرنا چاہو کہ تمہیں منظور ہے؟ وہ بولے کہ مجھے منظور ہے، مگر میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، کہ میں مزدوری کرتا ہوں، اسی مزدوری سے میں کیا کرتا ہوں؟ اپنا گزارا کرتا ہوں۔ باقی اللہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت میں اللہ کے گھر میں جھاڑو لگا دیتا ہوں، اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہوں، میرے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو وہ قاضی اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ ہماری بچی کے لیے میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ بندہ ہے، وہ بڑا غریب انسان ہے، بڑا شریف ہے، تمہیں رشتہ کیسا لگا؟ تمہیں کیسا رشتہ چاہیے؟ تو عورت بھی نیک تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ نے رشتہ طے کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اب نکاح ہوا تو حضرت مبارک نے اپنی اہلیہ جو تھی نا اس کو بڑا مان دیا، بڑا سمان دیا، اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا، پانی پیش کیا، یوں سمجھو کہ اس طرح خدمت کی جس طرح وہ ملکہ، ان کی اہلیہ نہیں بلکہ ملکہ، ایک راجکماری، اس طرح کیا کیا، ان کے استقبال کیا، مان سمان دیا۔ اس کے بعد مصلی بچھایا، پوری رات وہ مصلی پہ بیٹھے رہے، صبح ہوا، دوسری رات ہوئی، تیسری رات ہوئی، پورا دن کھانا وغیرہ پیش کرتے، بولتے کیسی ہو، ٹھیک ہو، طبیعت اچھی ہے، پانی پیا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مگر جب رات ہوتی تو کیا کرتے؟ مصلی بچھاتے اور نماز پڑھتے۔ جب 3 راتیں ہوئی تو ان کا جو فیصلہ تھا، ان کی کمپلین جو تھی نا وہ گئی اسی قاضی کے سامنے، اب پیش کی گئی۔ اب قاضی کے سامنے پھر آیا، ان کا مقدمہ آیا تو کہا کہ اے مبارک قاضی شہر نے
مسجد کے امام نے تجھ غریب کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ جوڑا ہے اور تم بچی کی حق تلفی کر رہے ہو. تم کو تو قاضی صاحب نے اچھا شریف اور غریب نیک سمجھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ رشتہ جوڑا ہے اور حکم کیا ہے کہ تم کو پورا حق دو. اور تم کیا کرتے ہو کہ 3 راتوں سے پوری رات مصلے پہ رہتے ہو اور اللہ کی بندی تمہارے انتظار میں رہتی ہے. کہا بتاؤ تمہارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد حضرت مبارک نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے قاضی شہر، تم یہاں میں مجرم ہوں، تم قاضی ہو، اور مسجد میں میں مؤذن ہوں، تم امام ہو. مگر یاد رکھو تمہاری بچی تمہارے گھر میں پیدا ہوئی، پلی بڑی ہوئی، جوان ہی تم نے شادی کی. مجھے کیا پتا تم نے اس کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا ہے. اب یہ میری موجہ ہے، میں 40 دن تک میرے گھر حلال کھلاؤں گا، اس کے بعد میں اس کو پورا حق دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. اس کے بعد میں پورا حق دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. شاید آپ بات سمجھے نہیں، اگر سمجھے ہوتے تو ایمان تازہ ہو جاتا. فرمایا بادشاہ سلامت، اتنے دن اس نے تمہارے گھر کا کھایا اور پتہ نہیں حلال کھایا یا حرام کھایا. اب یہ 40 دن میرے گھر کا کھائے گی، حلال کھائے گی، اس کے بعد میں پورا حق دوں گا. 40 دن مکمل ہوئے، اس کے بعد اللہ کے ولی اپنی بیوی کو انہوں نے پورا حق دیا اور کچھ مدت کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا عبداللہ. وہ بڑے ہوئے، اللہ کے ولی میں جن کا مقام ہوا. حضرت امام اعظم کو کسی نے پوچھا، اے امام اعظم تم خدا کی بارگاہ میں کیا لے کے جاؤ گے؟ کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک کو لے جاؤں گا. کہہ دو سبحان اللہ. تو حضرات محترم، اگر میاں بیوی دونوں چاہیں تو ان کا گھر جنت بن سکتا ہے. تو ہم اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہیں تو اپنے گھر میں وہی اعمال کریں جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، تو ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کو کافی ساری باتیں بتائیں، علم دین پڑھائیں، ساتھ میں یہ حکم دے کہ بچوں قرآن پڑھو. ماں باپ بھی قرآن پڑھے اور بچوں کو حکم دے، خاص کر کے جب صبح کی نماز ہوتی ہے. صبح کی نماز ضروری ہے، ویسے 5 وقت کی بھی نماز ضروری ہے، مگر خاص کر کے یعنی اسلام کے جتنے ارکان ہیں نا، جتنے ارکان، سارے ارکانوں کو ہمیں نبھانا ہے. انہیں کہتے ہیں حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو اسلام کے جتنے ارکان ہیں سارے ارکان ہمیں ادا کرنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایمان والے، کسی نے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر سے نکلے ادھر سے ڈوبے، ادھر سے نکلے ادھر سے ڈوبے. تو ہم اہل ایمان ہیں. اسلام کے جتنے ارکان ہیں سارے ارکانوں کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو حضرات محترم، قرآن کی جو تلاوت ہے نا، قرآن کی تلاوت وہ ہماری ہر موڑ پہ کیا کرے گی؟ مدد کرے گی. ہر موڑ پہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بتانا چاہیے. اب میں ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں، آپ کے ایمان کو انشاءاللہ یہ واقعہ تازہ کر دے گا. قرآن شریف کا غالباً 11واں پارہ ہے. اس میں سورہ توبہ کی آخری 3 آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. یہ قرآن شریف کی آخری 2 آیتیں ہیں. کتاب میں لکھا یہ اتنی با کمال آیتیں ہیں،
اتنی باکمال آیتیں ہیں جو انسان 10 دنوں میں اگر 40 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دنوں میں اگر 400 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اب جس طرح آپ کو ہو سکے اس طرح آپ 10 دن میں 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، قرآن شریف کا 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ جو انسان 10 دنوں کے اندر اگر 400 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کا تو بیڑا پار ہوگا، اس کے بچوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہارون رشید بادشاہ کے زمانے کے آس پاس کی بات ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام آیا ہے محمود بغدادی۔ محمود بغدادی بہت بڑا رئیس انسان تھا، اس کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس کا عالی شان، اس دور میں عالی شان اس کا کاروبار تھا، عالی شان کاروبار تھا۔ میں کہتے ہیں اگر ہم نیکیاں کریں گے نیکیاں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اگر گناہ کریں گے تو برکتیں چلی جائیں گی۔ حضرت محترم اگر نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اگر گناہ کریں گے تو کیا ہے کہ برکتیں چلی جائیں گی۔ اور اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں نا، وہ نعمتیں خاص کر کے جو انسان زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ جس کی آیت کا جز ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ تو محمود بغدادی بڑا رئیس انسان تھا، اس کا بغداد میں بڑا کاروبار تھا، اس کا ایک عالیشان محل تھا۔ اس کی شادی ہوئی، چند دن ہوئے، اس انسان گناہ کی طرف مائل ہو گیا، گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ جو زنا والا جو گناہ ہے نا، یہ خاص کر کے روزی میں جو بے برکتی ہوتی ہے نا، وہ زنا کے گناہ سے کیا ہوتی ہے، جیسے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا جو کاروبار تھا وہ کاروبار دھیرے 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 کم ہو گیا، کم ہوتے ہوتے اس کا بالکل کاروبار ختم ہو گیا۔ اب کچھ دن ہوئے تو اس کے محل میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ محل میں عالیشان جگہ رکھتے تھے، جیسے آج ہم صوفے رکھتے ہیں، اس محل میں صوفوں کی جگہ بڑی کرسیاں رکھی جاتی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، کاروبار بند، اب اس نے اپنی کرسیاں بیچ کے وہ کھانا کھاتا۔ اب محل کی بڑی بڑی جو چیزیں تھیں نا، اس کو وہ کیا کرتا، لے لے کے بیچتا، اس سے کیا کرتا، کھانا کھاتا۔ اب دونوں میاں بیوی دونوں گھر میں تھے۔ اب اس نے جب بالکل غریبی آ گئی، خالی محل بچا، سارا کاروبار ختم ہو گیا اور جو گھر کی چیزیں تھی وہ بھی بیچ ڈالی۔ اب اس کے پلے کچھ نہیں تھا، ایک وہ تھا اور اس کی اہلیہ تھی، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ امید سے تھی، ان کی اہلیہ جو تھی وہ امید سے تھی۔ اب اتنا فاقہ ہو گیا، ان کی اہلیہ قریب تھی کہ ان کے وہاں بچہ تولد ہو۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، آج میں امید سے ہوں، آج میں قریب ہوں کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، مجھے شہد بھی چاہیے اور مجھے گوشت بھی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا بندہ یہاں سے گھر سے باہر نکلا، اپنے محل سے باہر نکلا۔ اب سب جانتے تھے کہ اب ان کے یہاں غریبی آ گئی ہے، جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو غریبی آ ہی جاتی ہے۔ اب گھر سے نکلا، چلتے 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 کافی دور گیا تو دیکھا کوئی اللہ کا بندہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں دیوار بنا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ دیوار بنانے میں ہاتھ بٹاؤ تو میں تمہیں کچھ روپے دوں گا۔ اس سے تم کیا کرنا،
جو تمہاری بیوی نے شہد منگوایا ہے، گوشت منگوایا ہے، وہ خرید سکتے ہو۔ یہ محمود بغدادی حیران ہو گیا کہ میں نے گھر میں میری بیوی نے مجھ سے طلب کیا شہد اور گوشت کا سالن طلب کیا، میرا گھر یہاں سے کافی دور، اس کو کیسے پتا چلا؟ حیران ہو گیا۔ تو محمود بغدادی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اب مجھے نہ تو یہاں تمہارے کام کرنا ہے اور نہ مجھے شہد چاہیے، نہ مجھے گوشت چاہیے، مجھے اگر دینا ہو تو کچھ ایسا عمل دو میں پڑھوں۔ تو اللہ کے اس نیک بندے نے کہا تو اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اب وہ کہا ان سے، وہ آپ نے آیت لی اور اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اب اتنی بار پڑھا کرتے میں پڑھ کے میں اپنے گھر کی طرف دم کیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میرے پاس مال نہیں آئے گا، پیسے نہیں آئیں گے، میں واپس اپنے گھر نہیں جانا۔ کہتے میں نکل گیا، چلتا گیا، دن صبح دوپہر شام ہو گئی، نہ جانے کون سا مقام آیا، میں وہاں رکا، ایک رات گزاری۔ اب دوسرے دن وہاں میں نے کام تلاش کیا، وہاں 1 مہینہ ہوا، 1 سال ہوا، قریب 20 سال ہو گئے۔ میں وہاں رہتے میں اپنے گھر کو بھلا چکا، میں اس دشا کو بھلا چکا، میں اس شہر کو بھلا چکا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے پاس کافی پیسے آ گئے۔ اب مجھے لگا کہ ان پیسوں کو لے جا کے میں واپس اپنے شہر جاؤں اور اپنے گھر جاؤں، وہاں جا کے اپنی جو بچی کچھ جو زندگی ہے وہ میں خوشی کے ساتھ گزاروں۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں رہنے والے لوگوں سے ملاقات کی، اپنے پیسے اکٹھے کیے، کچھ سامان لیا اور قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ میں چلتا رہا، چلتے اب میرے اس وقت میرے بال تھے ایک دم سیاہ، بال تھے کالے تھے، اب بالوں میں سفیدی آ گئی اور آنکھوں کے نیچے جھریاں آ گئی، پیشانی میں بل آ گئے، گھٹنوں میں درد آ گیا، بازو کمزور ہو گئے۔ جوانی کا عالم بھی کیا عالم ہوتا ہے، نہیں کہتے خدا جانے ان کی محبت کی دنیا کہاں تک ہے، خدا جانے ان کی محبت کی دنیا کہاں تک ہے، وہی دیکھ سکتا ہے جس کی نظر جہاں تک ہے۔ کہ جوانی کا عالم بھی عجیب ہوتا ہے۔ آج 20 سال کا عرصہ گزر گیا، اب میں چلتے میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ میں آیا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، پتہ نہیں میرے گھر بچے نے جنم لیا ہے یا بچی نے جنم لیا ہے۔ چلتے میں اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ کا اللہ کے ولی نے مجھے کیا دیا تھا، یہ نسخہ دیا تھا، یہ وظیفہ دیا۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کئی سارے اللہ کا ولی ہے نہیں، وہاں ایک درخت ہے، اور کئی سارے ڈاکوؤں نے کیا کیا، ہمیں گرفتار کر لیا اور میرا سارا مال پیسے لوٹ لیا۔ اب میں اس جگہ سے نکلا تھا، یہاں بھی میں فقیر تھا اور یہاں بھی میں فقیر۔ کہا خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ اب مجھے یہاں سے میں پیدل چلا، چلتے میں اپنے شہر پہنچا تو وہاں قریب میں نے دیکھا ایک آدمی کو بلایا۔ میں نے کہا بتا وہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ وہ گھر بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا جو مامون رشید ہے نا، اس کا جو منشی ہے وہ اس کا گھر ہے۔ کہا اس کا جو منشی ہے وہ اس کا گھر ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بتا نہیں، اس کے باپ کا نام محمود بغدادی ہے۔ کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہا پتا نہیں، اس کا باپ آج سے کئی سال پہلے کسی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور غریب ہو کے یہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، غریب ہو کے یہ شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ کہا اس کے گھر میں کون رہتا ہے؟ تو کہا کہ وہ ہے اور اس کی ماں ہے۔ کہا کہ ابھی
تو دیکھا کہ ابھی نکلا، بڑی شان سے نکلا، اپنے گھر میں سے نکلا، اور کہا اب یہ کہاں جائے گا؟ تو کہا کہ وہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید ہے، اس کی جو کچہری جہاں لگتی ہے نا یہ وہاں جائے گا۔ اب وہاں گیا، یہ انتظار کرتا رہا، صبح سے دوپہر سے شام ہوئی، شام آئی تو کہا کہ اس مامون رشید کے منشی کو بلاؤ۔ منشی کو بلایا، کہا منشی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مامون رشید کا منشی ہوں۔ کہا کہ تم مامون رشید کے منشی ہو، میں تیرا باپ ہوں۔ وہ منشی سن کے حیران ہو گئے کہ تم میرے باپ کیسے ہو؟ تو کہا کہ تمہارے گھر مجھے لے چلو۔ وہاں لے گئے تو کہا کہ آئینے میں دیکھ اپنی شکل، اور اپنی شکل کو مجھ سے ملا۔ وہ نہیں کہتے جب بھی میں آئینہ دیکھتا ہوں تیری تصویر نظر آتی ہے، تیری تقدیر سے جڑی میری تقدیر نظر آتی ہے۔ کہا کہ دیکھ آئینہ اور ملا اپنی شکل میری شکل۔ کہا کہ نہیں، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا ہوں، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا ہوں، بتا۔ تو جیسے اس کی ماں نے یہ سنا نا تو ماں نے ایک پردہ حائل کیا اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو کہا کہ آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہمارا یہ محل عالی شان تھا، اس میں نئی نئی اچھی اچھی اشیاء رکھی ہوئی تھی، میرا بڑا کاروبار تھا، اور کسی وجہ سے میرا کاروبار ختم ہو گیا، اور تم پیدا ہونے والے تھے، تمہاری ماں نے شہد مانگا، گوشت مانگا، میں یہاں سے دور چلا گیا اور چلا گیا، پھر چلتا گیا اور ایک جگہ میں نے قیام کیا، وہاں میں نے 20 سال گزارے اور پلٹ کے میں آج آیا ہوں۔ کہا کہ اگر یہ بات میں ایک لفظ بھی جھوٹا ہو، ایک لفظ جھوٹا ہو تو تم مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دینا۔ یہ ماں نے سنا تو ماں نے پردہ اٹھایا کہ ہاں کہ منشی بیٹا یہی تیرے باپ ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد محمود بغدادی نے اپنی بیوی کو بلایا کہ بتا تو صحیح کہ جب میں یہاں سے گیا تو ہم سے لوگ نفرت کرتے تھے، یہ تو بتاؤ بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا منشی میرا بیٹا کیسے بنا؟ تو کہا کہ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ کہا کہ تم چلے گئے، نہ تم نے مجھے شہد دیا نہ تم نے مجھے کچھ دیا، تم چلے گئے، تمہارے جانے کے بعد میرا بچہ تولد ہوا، اور خدا کی قدرت وہاں بادشاہ کے وہاں بھی ایک بیٹا تولد ہوا، اور بادشاہ کو بیٹے کو پلانے کے لیے کہ دودھ کے لیے تائی کی ضرورت تھی، کسی کا دودھ بادشاہ کے بیٹے کو میچ نہیں ہوا، اور میرا نمبر لگ گیا۔ اب میرا دودھ بادشاہ کے بیٹے کو میچ آ گیا، رات آ گیا، اب جہاں بادشاہ کا بیٹا پلتا وہاں تیرا بیٹا پلتا، اور جو سواری بادشاہ کے بیٹے کو لینے آتی تھی وہی سواری تیرے بیٹے کو لینے آتی تھی۔ پتا نہیں تم نے کیا پڑھا تھا، کہ مجھے یاد آ گیا میں نے قرآن کے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، اس کا صدقہ اللہ نے میرے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قرآن کا آج بھی وہی نور ہے، قرآن کی آج بھی وہی برکت ہے، قرآن کا آج بھی وہی فیضان ہے، قرآن میں آج بھی وہی تاثیر ہے۔ شرط ہے ہم پڑھے تو صحیح۔ ابھی مبارک رمضان آ رہا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے انسان کو 2 نور دیے ہیں، نور قرآن، نور رمضان۔ تو کیا ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ کیا ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم روزوں کا احترام کرتے ہیں؟ بہرحال قرآن کا فیضان آج بھی وہی ہے، شرط ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ حضرات محترم، نہیں کہتے ہیں نہ کسی انسان کی بنی چیزوں میں نہ زمین کی چھپی کتابوں میں، کبھی فرصت ملے تو پڑھ لینا، تیرے ہر سوال کا جواب ہمیں وہ قرآن ہے، قرآن۔ حضرات محترم، قرآن اللہ 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 اللہ
جو کہ قرآن کو اگر ایک مرتبہ محبت سے چوم لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ثواب عطا فرماتا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے, جو قرآن کو دیکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے, جو قرآن کو چھوتا ہے تو ثواب ملتا ہے. تو آج بھی قرآن کا وہی فیضان ہے, مگر ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور حکم دیں قرآن سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سے سیکھے اور سکھائے. حضرات محترم کئی ساری باتیں بیان کرنے کی تھی خواہش, غالباً وقت کی آغوش میں اتنی جگہ ہے, غالباً وقت کی آغوش میں اتنی جگہ ہے. اب میں اپنے واقعے کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات اور پیش کروں کہ جناب ابراہیم بھائی جن کی بچی کی شادی کے سلسلے نکاح خانی شادی کا سلسلے آج کی محفل رکھی گئی ہے, تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بچی کی شادی خانہ کو شادی خانہ آبادی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں حاضر ہونے والوں کے لیے ہم تمام کے لیے دونوں جہاں میں ہم تمام کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. خدایا جب تک جسم میں باقی جان رہے تجھ پہ تیرے محبوب پہ صدقے قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے دعائے امید نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے, خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن تمہارا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر